امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صلوات بن باز. أما بعد، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کے سامنے انسان کی حیثیت جس مقام پہ ہونی چاہیے اور انسان نے اپنے آپ کو کس مقام کے لیے منتخب کیا اس کے بارے میں گفتگو کی. ایک ہی بیماری کا تذکرہ جو نفس کی بیماری ہے، اس کے سامنے میں نے آپ کو جو دو چار باتیں پیش کی وہ آپ نے سماعت فرمائی. اس کے ساتھ میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ انسان کو کس لیے پروردگار نے پیدا کیا اور انسان کا مقام کیا ہے، اور پروردگار کا پرسیپشن جو حقیقت میں مالک کا پرسیپشن ہے، جو معبود جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جس کا میں سجدہ کرتا ہوں، وہ پروردگار جس کے لیے جس نے مجھے خلق کیا ہے، وہ مالک جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ کون ہے، میری نگاہ میں کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ گفتگو کروں گا. عزیزان گرامی، ہم لوگوں کا، انسان کا
یہ جو انسان جس کو ہم و آپ انسان سمجھ کے بیٹھے ہیں، اس انسان کا تعلق پروردگار کے ساتھ یا لنک مالک کے ساتھ فقط ایک لنک باقی رہ گیا ہے، یا ایک ہی لنک ہے۔ اس لنک کے سوا ہمارے پاس اور کوئی لنک نہیں جس لنک سے ہم پروردگار تک پہنچ سکیں۔ خود خدا کہتا ہے، خود مالک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انک علی ثلاثت اقسام، تم 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہو۔ اے آدم کی اولاد، تم 3 حصوں میں بٹے، انک علی ثلاثت اقسام، تم 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہو۔ ان 3 حصوں میں فواحد لی، جو 3 حصے ہیں تمہارے اندر، تمہارے اور جو 3 حصوں میں تم بٹے ہوئے ہو، فواحد لی، جو میرا ایک حصہ ان تینوں میں سے میرا ہے۔ خدا کہتا ہے ان تینوں میں سے ایک حصہ میرا ہے، وواحد لک، اور ایک حصہ تمہارا ہے، ایکسکلوسیولی تمہارا، وواحد بینی و بینک، اور ایک ایسا حصہ ہے جو میرے اور تمہارے درمیان شیئرڈ ہے۔ خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں، تم 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہو، ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تمہارا اپنا ہے، اور ایک حصہ میرے اور تمہارے درمیان شیئرڈ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي لِي، جو میرا حصہ ہے، فَرُوحُک، جو میرا حصہ ہے وہ تمہاری روح ہے، یعنی تم ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، جو میرا حصہ ہے، فَرُوحُک، وہ تمہاری روح یعنی تم خود، وہ میرا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي لَكَ، جو تمہارا ہے، فَعَمَلُک، جو تمہارا ہے بس عمل ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اور جو میرے اور تمہارے درمیان شیئرڈ ہے، وہ ایک ہی لنک باقی ہے، فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَمِنِّ الْإِجَابَةُ، وہ تمہاری طرف سے دعا مانگنا ہے، میری طرف سے جواب دینا۔ اس کے سوا اور کوئی لنک نہیں ہے۔ بولیے میں خدا کو کیسے پرسیو کروں؟ صرف دعا کی علاوہ دعا کے میں مالک کو کہاں ڈھونڈوں؟ میرے پاس سوائے دعا کے اور کیا ہے؟ میں کیسے خدا کو یاد کروں جس خدا کو میں نے دیکھا نہیں، جس خدا کو میں نے سوچا نہیں، جس خدا کو میں نے سمجھا نہیں، جس کو میں نے چھوا نہیں، جس کو میں نے سونگھا نہیں، جس کو میں نے دیکھا نہیں، جس کو میں نے سنا نہیں، کچھ نہیں کیا، اس خدا کو میں کیسے پرسیو کروں؟ بس ایک ہی لنک ہے، میری طرف سے دعا ہے، پالنے والے میں دعا کرتا ہوں، اس کی طرف سے اجابت ہے۔ اس کے سوا اور کوئی لنک ہے جس کو آپ جانتے ہو؟ نہیں۔ اگر انسان کمال پہ پہنچ سکتا ہے، اگر انسان یہ حیثیت کو سمجھتے ہوئے کہ میں کون ہوں بڑھ سکتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتا ہے، اگر انسان اس کمالات کو پہنچ سکتا ہے، تو خدا کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، مینیفیسٹ بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، سب کچھ ہے خدا، مگر میں اس کو نہ دیکھ سکتا ہوں، نہ فیل کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پرسپشن، مائی انڈرسٹینڈنگ آف مائی لارڈ، میں جس انداز سے میرے خدا کو سمجھتا ہوں وہ خدا ہی نہیں ہے میرے دوستو، وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کوئی اور شے ہے جس کو میں نے اپنے ذہن میں تراشا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ جب خدا لات اور منات و عزا پہ لعنت بھیجتا ہے، دیکھیے جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھوں گا، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں جب گفتگو کروں گا تو پڑھوں گا، یا پرسوں، مگر جب جناب ابراہیم کے بارے میں آپ نے سنا کہ تمام بتوں کو جناب ابراہیم نے توڑ دیا، ایک بڑے بت کو باقی رکھا۔ جب پکڑ کے لائے جناب ابراہیم کو، جناب ابراہیم سے کہا کہ تم نے یہ حرکت کی، کہا میں نے نہیں کی ہے، بڑے سے پوچھئے، اس بڑے بت سے پوچھئے، اسی نے شاید یہ حرکت کی ہوگی۔ تو خدا کہتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ واپس پلٹے اپنے نفسوں کی طرف،
دیکھنے کے صحیح ہے جس کی ہم پوجا کرتے تھے وہ تو رب بھی نہیں، خدا دور کی بات ہے، وہ تو کوئی شے نہ یہ نقصان پہنچاتا ہے اور نہ یہ نفع پہنچاتا ہے۔ جناب ابراہیم یہی دکھانا چاہتے تھے کہ یہ خدا نہ نقصان پہنچاتا ہے اور یہ جس کی یہ پوجا کرتے ہیں اور نہ نفع پہنچاتا ہے، اس کے پاس کوئی، ان چیزوں کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہو، خدا قرآن میں لات و منات پہ لعنت بھیجتا ہے، ہم بھی بھیجتے ہیں، لات پہ، منات پہ، عزا پہ، یہ بھی تو بت ہیں۔ اگر یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اگر یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ان پہ لعنت کیسے پڑے گی؟ اگر یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اگر یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تو جب میں ان پہ لعنت بھیجوں گا تو یہ لعنت ان پہ کیسے پڑے گی؟ یہ بتوں کے اوپر لعنت نہیں، یہ آئیڈیالوجی کے اوپر لعنت ہے۔ وہ آئیڈیالوجی کو انہوں نے فالو کیا، اس کے اوپر لعنت ہے۔ انہوں نے تراشے تھے بت، اس بت کی پوجا کرتے تھے، ہم نے بت تراشے ہیں مگر ہمارے دماغ میں، اس لیے کہ وہ اللہ ہی نہیں جس کو ہم نے اللہ سمجھا۔ مثالیں دوں آپ کو، 2-3 مثالیں۔ وہ اللہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے جس اللہ کو ہم نے اپنے 5 سینسز سے سمجھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس بدن سے باہر نکلا نہیں ہے، وہ اس بدن کے اندر محدود ہے، اسی کے اندر وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے، اسی کو وہ میں سمجھتا ہے، اسی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ جب اس کے باہر نکلے گا تب وہ مالک کو سمجھے گا، اس لیے کہ خدا وہ ہے جس کے ہاتھ نہیں، پیر نہیں، کان نہیں، کچھ نہیں، مگر وہ ہے۔ وہ ہاتھ کا بھی تذکرہ کرتا ہے، وہ آنکھ کا بھی تذکرہ کرتا ہے، تمام تذکرے کرتا ہے، وہ ہے، مگر میں اس کو کیسے دیکھوں، ان آنکھوں سے کیسے دیکھوں؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ سے پوچھا گیا، حل رأیت ربک، اے علی تم نے تمہارے خدا کو، تمہارے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو جواب میں مولا کہتے ہیں لم اعبد ربا لم ارہ، میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ لم اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس رب کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو پوچھا کیسے دیکھا؟ کہا میں نے اپنی دل کی نگاہوں سے اپنے پروردگار کو دیکھا۔ دل کی نگاہ کون سی؟ یہ دل نہیں جو گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو ہارٹ کہتے ہیں۔ جب ہارٹ کی بات ہوتی ہے، دل کی بات ہوتی ہے تو اس کی بات نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہاں بھی آنکھیں ہیں مگر کون سی آنکھیں؟ باطن آنکھیں، اور یہ آنکھیں ہیں جو ظاہر ہیں۔ میں اور میرے سے ہٹنا پڑے گا، میں کو اکیلا دیکھنا پڑے گا، تب پروردگار کا مشاہدہ ہوگا۔ دیکھیے میرے عزیز دوستو، لوگوں نے خدا کو کیا سمجھا؟ چھوٹا بچہ شاید اپنے تصور میں یہ سمجھتا ہو کہ خدا ایک بوڑھا نعوذ باللہ آدمی ہے جو عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، بڑی داڑھی ہے، فیصلہ کرتا ہے یہ جنت میں اور یہ جہنم۔ شاید بچے کے دماغ میں، بلکہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کہتے ہیں کہ جب چونٹی ہے، چونٹی کیڑی جسے گجراتی میں کیڑی کہتے ہیں، وہ چونٹی جب پھرتی ہے، چلتی ہے، تو شاید اس چونٹی کے تصور میں یہ ہو کہ خدا اس کے جیسا ہے۔ چونٹی بھی شاید یہ تصور کر رہی ہو کہ خدا اس کے جیسا ہے۔ تو ایک بچے کے دماغ میں جو ہم نے ڈالا ہے، قہار ہے، جبار ہے، وہ اس سے ڈرو، اس سے گھبراؤ، وہ تم کو جہنم میں ڈالے گا، تو اس کے تصور میں خدا اوسم ہے، اوسم یعنی خدا ایسا ہے، جلال والا ہے کہ بس جہنم کے سوا اس کو کچھ نہیں آتا۔ یہ ہم نے تصور ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالا ہے کہ سوائے جہنم کی ہم نے اس بچے کو کوئی بات نہیں کی، یہ کام نہیں کرو ورنہ تم آگ میں جلو گے۔ تو بچے نے اللہ کی عبادت اس لیے کی کہ اس کو آگ میں نہیں جانا، اس لیے نہیں کہ اللہ اہل ہے عبادت کا، کیونکہ ہم نے اس کے پرسیپشن میں، اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں اللہ کا یہ پرسیپشن رکھا۔ میرے عزیز دوستو، بچہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے خط لکھا خدا کو، اللہ کو خط لکھا، اس کو پیسہ چاہیے تھا، سائیکل چاہیے تھی، بائسیکل چاہیے تھی، گاڑی چاہیے، جو بھی کچھ چاہیے تھا، اس نے اللہ کو خط لکھا
سنیے اس کا پرسیپشن. اللہ کو خط لکھا اور کہا میرے خدا مجھے $100 چاہیے, £100 چاہیے, £100. تو مجھے £100 دے تاکہ میں بائسکل خریدوں. اپلیکیشن لکھی, انویلوپ بند کیا, اوپر لکھا ٹو گاڈ ان دی ہیونز. ایڈریس نہیں معلوم. ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو, مگر ایڈریس نہیں معلوم. ٹو گاڈ ان دی ہیونز. اللہ کو خط لکھا, اس کے اندر اپلیکیشن رکھی, پوسٹ مین کے ہاتھ میں خط آیا. ابھی ہیون میں پوسٹ مین بھی تو نہیں پہنچے گا, پوسٹ مین کہاں جائے گا. پوسٹ مین نے خط دیکھا, سوچا کہاں بھیجوں اس خط کو. ترس آیا, خط کھولا, دیکھا اندر اپلیکیشن ہے, £100 کی اپلیکیشن ہے. اس کو دیا آئی, ترس آیا, £50 انویلوپ کے اندر ڈالا اور انویلوپ واپس بھیج دیا. پیچھے لکھا فرام گاڈ ان دی ہیونز. تم کو خدا نے £50 بھیجا ہے فرام گاڈ ان دی ہیونز. بچے کو خط ملا, بچے نے خط کھولا, £50 دیکھے, دیکھا £100 نہیں ہے. تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مالک مجھے تجھ پہ تو یقین ہے, پوسٹ مین 50 مار گیا ہے. تجھ پہ مجھے یقین ہے مگر پوسٹ مین نے 50, بیچارہ پوسٹ مین کے 50 گئے. لیکن بچے کے دماغ میں شاید اللہ کا یہ تصور ہے کہ خدا ایسا ہے. جب بزنس مین اللہ کو سوچتا ہے, جب ایک بزنس مین اللہ کو سوچتا ہے تو اس کی ڈیلنگ اللہ کے ساتھ بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے. مالک تو ایسا کر تب میں ایسا کروں گا. خدا میری یہ حاجت پوری کر تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ بزنس مین کی ڈیلنگ ہے. جو میری اور آپ کی ڈیلنگ, روزانہ کی ڈیلنگ, ہمارے تصور میں خدا بزنس مین ہے. کیونکہ ہمارا ذہن بزنس میں کام کرتا ہے, کیونکہ ہم لینے دینے کے سوا, لیتی دیتی کے سوا کچھ نہیں جانتے. تو ہمارے تصور میں خدا کون ہے؟ وہ خدا جو دیتا ہے اور میں جو لیتا ہوں. مگر میں جب خدا سے ڈیلنگ کرتا ہوں تو کہتا ہوں مالک میں سکھا رکھتا ہوں, میں مانتا رکھتا ہوں کہ اگر تو میرا یہ کام کر دے گا, اگر تو میرا یہ کام کر دے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا, یا میں حج کو جاؤں گا, یا میں زیارت کو جاؤں گا, یا میں فقیر کو پیسہ دوں گا, مگر پہلے تو کر, پہلے تو کر. اب اس شعر کو سنیے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اگر تم خدا کو ویسے سمجھو جیسا خدا ہے. بزنس مین نے اللہ کو اپنے انداز میں سوچا, بچے نے اللہ کو اپنے انداز میں سوچا, ہر ایک اپنے انداز میں خدا کو سوچ رہا ہے کہ یہ خدا ہے. میرے عزیز دوستو, وہ میرے ذہن میں تراشا ہوا خدا ہے, وہ خدا, وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کوئی اور ہے. جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کنتو, خاص طور سے صوفیز اس حدیث کو بہت یوز کرتے ہیں, کنتو کنزن مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, میں چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق کی اعرف. 2 ہے, ایک یہ ہے میں نے اس کائنات کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں, اور دوسرا ورژن اس کا یہ ہے فخلقتک یا محمد, میں نے محمد تمہیں اس لیے خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. وہ خدا کون ہے جو خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا تھا؟ وہ خدا کون ہے جو میرا رازق ہے؟ وہ خدا کون ہے؟ ایک مرتبہ ایک زندیق جناب موسیٰ کوہ طور پہ ملنے جا رہے تھے پروردگار سے, اپنے خدا سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے جناب موسیٰ. جاتے جاتے راستے میں ایک زندیق ملا. زندیق یعنی ریجیکٹ کرنے والا, پروردگار کی تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرنے والا. راستے میں ملا, جناب موسیٰ کو دیکھا, کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں. کہا موسیٰ تمہارے اللہ کو میرا ایک پیغام دینا, تمہارے خدا کو میرا ایک پیغام دینا. کہا کیا ہے پیغام؟ کہا تمہارے خدا سے کہنا کہ یہ اگر یہ آب و ہوا تمہارے خدا کی بنائی ہوئی ہے تو مجھے نہیں چاہیے, اگر یہ رزق تمہارے خدا کا ہے تو مجھے نہیں چاہیے, اگر یہ تمام کائنات تمہارے خدا کی ہے تو تمہارے خدا سے کہہ دو کہ مجھے نہیں چاہیے, میں اس کا بہت بڑا منکر ہوں. جناب موسیٰ کوہ طور پہ آئے, کوہ طور پہ آئے, اپنے خدا سے گفتگو شروع کی, مگر
شرما کے یہ نہیں کہا کہ اس زندیق نے کیا کہا تھا. خدا نے یاد دلایا موسیٰ ایک پیغام لے کر آئے ہو. کیا ہے وہ پیغام؟ کہا مالک اگر تو جانتا ہے کہ پیغام کیا ہے تو پیغام یہ ہے. تو جانتا ہے کیا پیغام ہے؟ تو خدا کہتا ہے موسیٰ جا کے اس زندیق سے کہو کہ اگر وہ یہ بھول سکتا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، میں نہیں بھول سکتا کہ میں اس کا خدا ہوں. میں نہیں بھول سکتا کہ میں اس کا خدا ہوں. وہ خدا ہے. میرا خدا وہ ہے کہ جس کے ساتھ میں بزنس ڈیلنگ کروں. وہ خدا وہ ہے جو دیتا ہے، کون سی چیز نہیں عطا کی. میرے عزیز دوستو، پرسیپشن تو ایک طرف، مسلمانوں کے درمیان بھی خود خدا کا کیا تصور ہے، خود مسلمانوں میں اللہ کا کیا تصور ہے. احادیث میں ہے کہ خدا قیامت کے دن عرش کے اوپر بیٹھا ہوگا. اس کا میں احادیث آپ کو بتا رہا ہوں، احادیث مسلمانوں کی احادیث. عرش کے اوپر خدا بیٹھا ہوا ہوگا، یعنی اس کو ہیومنائز کر دیا. پہلا وہ خدا کون خدا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. خدا عرش کے اوپر بیٹھا ہوگا اور اتنا موٹا ہوگا کہ اس کے پیٹ کا یہ حصہ 4 انگل لٹک رہا ہوگا نیچے، اور عرش کے اوپر بیٹھے گا جس کے وزن سے عرش چرچراتا ہوگا. یہ مسلمانوں کا پرسپشن ہے خدا کے اوپر کہ یہ اللہ ہے. کیسے جانوں میں میرے مالک کو، کیسے سمجھوں میں میرے خدا کو. احادیث میں ہے کہ خدا عرش کے اوپر بیٹھا ہوگا اور بیٹھا ہوگا، عرش چرچرا رہا ہوگا، اس کے وزن سے چیخ مار رہا ہوگا، اس لیے کہ خدا بہت موٹا ہوگا. نعوذ باللہ. جناب نوح کی کشتی کے بارے میں، طوفان نوح کے زمانے میں خدا اتنا رویا کہ خدا کی آنکھیں تھک گئیں روتے روتے. مسلمانوں کی حدیثوں میں نہیں، یہ تو کچھ نہیں. مسلمانوں کی حدیث، کون لا الہ الا اللہ کہنے والے، ان کی حدیث میں ہے کہ ایک ایسا دن ہوگا قیامت کا کہ لوگ جنت و جہنم میں تقسیم ہو رہے ہوں گے. جہنم میں اللہ ڈالتا جائے گا آدمیوں کو. جہنم پھر بھوک کے مارے کہے گی مالک حل من مزید، خدا اور ہے، بھوک لگی. 2-4 کو خدا یہاں سے اٹھا کے اور وہاں ڈال دے گا. اس کا مطلب نہیں یہ جنتی ہے. 2-4 کو خدا اٹھا کے اور وہاں ڈال دے گا. پھر جہنم کہے گی حل من مزید، ہے زیادہ ہے میرے مالک ہے. پھر خدا اٹھا کے ڈال دے گا. پھر کہے گی، پھر خدا اٹھا کے ڈال دے گا. جب ڈال دے گا اور جہنم پھر بھی بھوکی ہوگی اور حل مزید کی آوازیں کرتی ہوں گی تو خدا کہے گا اب تو ختم ہو گئے جہنم میں جانے والے، اب کیا ہو. خدا خود اپنا ایک پیر جہنم میں ڈال دے گا. عزیزو سوچئے، خود تو گئے مگر ساتھ میں اللہ کو بھی لے گئے. کم سے کم اللہ کا ایک پیر بھی جہنم میں. یہ خدا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ میرا پرسیوڈ لارڈ ہے، یہ میرا پرسیوڈ اللہ ہے، یا خدا کوئی اور شے ہے؟ کون ہے خدا؟ کتنا حسین ہے خدا، کتنا رحیم ہے خدا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون ہے خدا جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، وہ خدا کون ہے؟ کیا ہے ہمارا پرسیپشن پروردگار کے اوپر؟ میرے عزیز دوستو، دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ، ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں. صرف رحمانیت پروردگار کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. رحمان، لفظ رحمان پہ توجہ چاہتا ہوں کہ خدا کتنا رحیم ہے، خدا کتنا رحمان ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچئے. دعائے کمیل میں آپ پڑھتے، سنیے اس کی رحمت کو اور پھر سوچئے کہ وہ خدا کون ہے اور جس خدا کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہوں وہ خدا کون ہے. رحمت پروردگار کو سوچئے. خدا امیر المؤمنین دعائے کمیل کے اندر کہتے ہیں فی ہذہ اللیلہ وفی ہذہ الساعہ کل جرم اجرمت وکل ذنب اذنبت وکل قبیح اسررت وکل جہل عملته کتمته او اعلنت اخفیته او اظہرت. یہاں تک آپ سمجھے، میرے یہ گناہ معاف کر، میرے وہ گناہ معاف کر، تمام گناہ.
وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، پالنے والے میرے ان گناہوں کو بھی تو معاف کر جن گناہوں کے لیے تو نے ملائکہ کو موقوف کیا ہے، ملائکہ کو تو نے اپوائنٹ کیا ہے، الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي، جو ریکارڈ کر رہے ہیں جو کچھ بھی مجھ سے ہو رہا ہے وہ ملائکہ ریکارڈ کر رہے ہیں، الَّذِي وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي، اور ان ملائکہ کو تو نے میرے اوپر شاہد رکھا ہے، گواہ رکھا ہے، اس کے صرف ملائکہ کو نہیں بلکہ میرے جوارح، میرے ہاتھ، میرے پیر، میری آنکھیں، میرے کان، سب کو تو نے پروردگار عالم میرے مالک ان کو میرے اوپر تو نے گواہ رکھا ہے۔ تو پہلا گواہ کون؟ ملائکہ۔ دوسرا گواہ کون؟ میرے خود کے لمبز، میرے خود کے جوارح۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے، اس کے بعد امیر المؤمنین کہتے ہیں وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، ان کو سائیڈ میں چھوڑ میرے مالک، تو خود کرائم سین سے مجھے دیکھ رہا تھا جب میں گناہ کر رہا تھا، تو خود دیکھنے والا۔ یعنی پھر بھی رحمت پروردگار کو سوچئے، خود خدا نے دیکھا لیکن پھر بھی شاہد رکھے، خود اللہ نے دیکھا میرے جوارح کو مجھ پہ شاہد بنایا، خود اللہ نے دیکھا مگر ملائکہ کو مجھ پہ گواہ بنایا، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَالشَّاهِدَ لِمَا خفی عنہم، میرے مالک تو ان گناہوں پر بھی گواہ ہے جو ملائکہ سے بھی چھپے ہوئے ہیں اور میرے جوارح سے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ کون سا گناہ ہے یہ جو ملائکہ ریکارڈ نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں میرے لمبز کو علم نہیں؟ وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَ، اپنی رحمت سے تو نے انہیں چھپایا، وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَ، اپنے فضل سے تو نے انہیں چھپایا۔ سبحان اللہ، کون سے گناہ ہیں یہ؟ مگر دیکھیے اس کی رحمت، وہ خدا ہے، اور جس خدا کا تصور میرے ذہن میں ہے وہ خدا نہ جانے کون ہے، وہ سب ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر عرفان کی طرف جائیں اور پروردگار کو معرفت کی نگاہ سے دیکھیں تو جناب یوسف اور زلیخا کا واقعہ، اس سے بہتر کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم کو بہترین احسن قصہ سناتے ہیں۔ قرآن مجید میں خدا کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ سناتے ہیں۔ دیکھیے خدا کون ہے۔ ہاں، اس سے پہلے کہ میں ان معرفت والوں کی نگاہ کا خدا آپ کے سامنے پیش کروں، جو خدا کما حقہ خدا ہے، جو حسین ہے، جو جمیل ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو معبود ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خدا۔ اس سے پہلے جنہوں نے مالک کو سمجھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھ کے خدا کو جانا ہے، جنہوں نے اس بدن سے نکل کے مالک کو دیکھا ہے، وہ خود بخود خدا سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ خدا خود عشق ہے، خدا خود محبت ہے، خدا خود ایک محبت ہے، ایک عشق ہے۔ انہوں نے پروردگار کو بالکل الگ نگاہ سے دیکھا، انہوں نے اللہ کو کوئی اور نگاہ سے دیکھا۔ میرے عزیز دوستو، کیا نگاہ ہے ان کی؟ اور محبت کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو عشق ہو جائے، خدا نخواستہ اگر کسی کو عشق ہو جائے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر کسی کو عشق ہو جائے اور حقیقت میں عشق ہو، سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کے بعد اس کا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیے پاگلوں کی طرح بیٹھا رہتا ہے۔ کیا ہوا؟ اب آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کبھی کبھی، مولانا I can't eat, I cannot concentrate in my studies. مولانا something is happening to me, I can't sleep at night, I feel like crying all the time. میں کہتا ہوں I know what's the problem.
میں جانتا ہوں تمہاری مصیبت کیا ہے. یہ ایگزام کا خوف نہیں ہے, یہ تم کو کچھ پرابلم ہو گیا ہے. وہ پرابلم بڑوں کو بھی ہوتا ہے, صرف چھوٹوں کو اور ینگسٹرز کو یہ پرابلم نہیں ہوتا, سب کو یہ پرابلم, جس کو عشق ہو جائے. مگر اگر یہ دنیا کا عشق, جناب زلیخا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب زلیخا نے جب یوسف کی طرف نگاہ کی اور جناب زلیخا نے یوسف کو دیکھا تو ایک ایسا عشق, ایسی محبت کی آگ زلیخا کے دل میں لگ گئی کہ یوسف کے سوا اب زلیخا کو کوئی شے نظر نہیں آتی تھی. جناب زلیخا کو یوسف کے سوا کوئی شے نظر نہیں آتی تھی. میرے عزیز دوستو غور فرمائیے گا, کوئی شے نظر نہیں آتی تھی سوائے یوسف کے. اٹھتی تھی یوسف, سوتی تھی یوسف, کھاتی تھی یوسف, جاگتی تھی یوسف, پہنتی تھی کپڑے یوسف, چلتی تمام چیزوں میں بس یوسف کا تصور تھا, یوسف کی خوبصورتی کا تصور تھا, یوسف کے جمال کا تصور تھا. اس لیے کہ یہ ہیومن ٹو ہیومن لو کی گفتگو ہے, مین ٹو فیمیل, مین ٹو مین نہیں, مین ٹو مین کی نہیں, مین ٹو فیمیل کی محبت ہے. ایسی محبت جس کے اندر انسان دنگ ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, نہ دن یاد رہتا ہے نہ رات یاد رہتی ہے. وہ انسان, یوسف کو جب زلیخا نے جمال کو دیکھا تھا, یوسف کو نہیں دیکھا تھا, پھر سے کہتا ہوں غور فرمائیے, یوسف کو دیکھا تھا, یوسف کے جمال کو نہیں دیکھا تھا, یوسف کو دیکھا تھا. یعنی یوسف کے جمال کو دیکھا تھا, یوسف کو نہیں دیکھا تھا. یوسف کیا تھے اس کا زلیخا کو علم نہیں تھا, صرف جمال کو دیکھ رہی تھی. کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں, کتنی خوبصورت ناک ہے, کتنی خوبصورت فزیک ہے, کتنی خوبصورت بات کا طریقہ ہے, اس کی ادا بہت اچھی ہے, اس کا چلنے کا ڈھنگ بہت اچھا ہے, اس کا گھومنے کا ڈھنگ بہت اچھا ہے, یہ غلامی بھی بہت اچھی کرتا ہے, یہ نوکر بھی بہت اچھا ہے, تمام چیزیں اچھی یوسف کی. ہوتا ہے آپ کو کسی سے اگر محبت ہو جائے, کسی سے بھی, اس کی ہر ادا آپ کو اچھی لگے گی شادی کے بعد تک. شادی کے بعد پھر وہ ادا آپ کہیں گے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگا, وہ اچھا نہیں. لیکن جب تک عشق ہے, یعنی عشق جس کو انفیچویشن میں ٹرانسلیٹ کروں گا میں, محبت میں نہیں, لو میں نہیں, حب میں نہیں. خدا وہ ہے جس کو میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں, مگر یہ آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکے گی, یہ کان اس کو سن نہیں سکیں گے, یہ ناک اس کو سونگھ نہیں سکے گی, یہ ہاتھ اس کو چھو نہیں سکیں گے, مگر میں وہ ہو جاؤں گا, وہ میں ہو جائے گا. فارسی میں شاعر کہتا ہے من تو شدم تو من شدی, تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. تو میں ہو جا, میں تو ہو جاؤں, تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں اور ہوں تو اور ہے, تاکہ یہ کوئی کہہ نہ سکے میں اور ہوں تو اور ہے. جناب یوسف کے اور زلیخا کے واقعے کو سنا ہوگا آپ نے, بہت مرتبہ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن, ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں. کون سا قصہ, کیسا قصہ؟ وہ قصہ جناب یوسف اور جناب زلیخا کا, غلامی کے بارے میں. جب جناب زلیخا نے یوسف کے حسن کو دیکھ لیا, پریشان ہو گئیں. ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے, میں نہیں, قرآن کہتا ہے ایک مرتبہ جناب یوسف جب جوان ہو گئے, زلیخا سے رہا نہیں گیا. یوسف کی جوانی کو دیکھ دیکھ کر, یوسف کے حسن کو دیکھ دیکھ کر, یوسف کے جمال کو دیکھ دیکھ کر نیت بدلنا شروع ہو گئی جناب زلیخا کی. تو ایک مرتبہ دروازے وغلقت الابواب, دروازے یوسف کو پھنسا دیا ایک مرتبہ اور دروازے بند کر دیے. وغلقت الابواب وقالت حیت لک, اور کہا آؤ یوسف آؤ. جناب زلیخا کی نیت خراب ہو گئی یوسف کے جمال کو دیکھ کر. میرے عزیز دوستو, جب آپ کسی کو دیکھیے تو کسی کے جمال کو نہیں دیکھیے, کیونکہ کہتے ہیں بیوٹی از اونلی سکن ڈیپ, صرف سکن تک بیوٹی. ذرا سا یہاں سفیدی آ جائے, یا داڑھی میں ایلوپیشیا ہو جائے, یا تھوڑا سا پرابلم ہو جائے, تو جو سکن کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یوسف کو دیکھا,
مگر جمال کے اندر دنگ ہو گئی، خوبصورتی میں دنگ ہو گئی. وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور کہا آؤ یوسف آؤ. مگر بھول گئی زلیخا کہ یوسف جس کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے اس کا عشق اور تھا. زلیخا جس کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی اس کا عشق اور تھا. تو ایک مرتبہ دروازہ تو بند کر دیا، یوسف کو بلایا مگر یوسف آئے نہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب زلیخا جو چادر پہنے ہوئے تھی اس چادر کو جناب زلیخا نے اتارا، اور اتارنے کے بعد اس بت کے اوپر جس کی وہ پوجا کرتی تھی اس بت کے اوپر اس چادر کو اڑایا اور کہا یوسف جس فعل بد کی طرف میں آگے بڑھ رہی ہوں میں نہیں چاہتی میرا خدا مجھے دیکھے، میں نہیں چاہتی میرا پروردگار مجھے دیکھے. تو ایک مرتبہ یوسف نے کہا تیرا ہاتھوں کا بنایا ہوا خدا تجھے نہ دیکھے، میرا خدا سمیع بصیر ہے، میرا خدا سب دیکھنے والا ہے، میرا خدا سب سننے والا ہے. میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا. مگر جناب زلیخا ٹھہر نہ پائیں، آہستہ آہستہ یوسف کے نزدیک آئیں. یوسف اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے، زلیخا اپنے یوسف کے جمال میں ڈوبی ہوئی. ایک مرتبہ جب کچھ نہیں ہوا تو میں یوسف کی خوبصورتی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئی پوڈ میں نہیں، قرآن کی آیت سے یوسف کی خوبصورتی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک آیت سے قرآن کی. اور آپ کو تصور کے چشمے پہننا پڑیں گے اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ یوسف کتنے خوبصورت تھے. میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا یوسف کو، میری آنکھوں نے جناب یوسف کا حسن کا جمال نہیں دیکھا، اور آپ نے بھی شاید نہیں دیکھا ہوگا. میں آپ کو صرف یوسف کا جمال بتانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے، تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ جب زلیخا یوسف کے عشق میں پاگل ہو گئیں، دیوانی ہو گئیں، تو ایک شہر کی عورتوں نے چرچا شروع کر دیا کہ یہ زلیخا ہے اپنے غلام کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہے، یہ زلیخا ہے جس کی نیت خراب ہو گئی ہے، اپنے غلام کی طرف اس کی نیت خراب ہوگی. تو قرآن کہتا ہے، سنیے، صرف خوبصورتی یوسف کا ملاحظہ کیجئے، تصور کے چشمے لگا کے اس آیت میں یوسف کی خوبصورتی کو دیکھیے. کہتے ہیں وقالت نسوۃ فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، راودتہ عن نفسہ، وہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کی طلب میں آرزو کرتی ہے، آرزو، قد شغفہا حبا، اور اس غلام نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، محبت، وہ غلام نے اپنی الفت میں جناب زلیخا کو کھینچ لیا. قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم زلیخا کو کھلم کھلا برائی میں، کھلم کھلا ضلال میں پا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. فلما سمعت عن مکرہن، جب زلیخا نے ان کے مکر کے بارے میں سنا، اور مکر کے بارے میں سن کے کہا کہ اچھا یہ مجھ پہ ہنس رہے ہیں، میرے بارے میں چرچا کرتے ہیں کہ میں یوسف کے لیے میری نیت خراب ہو گئی ہے. رکو، کیا کیا جناب زلیخا نے؟ فارسلت الیہن، ان لوگوں کو دعوت دی، آؤ میرے گھر پہ دعوت دیتی ہوں، آؤ. ان عورتوں کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان کے لیے ایک مجلس بنائی، اچھی بیٹھنے کی جگہ بنائی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان میں سے ہر ایک عورت کی ہاتھ میں چھری رکھی اور پھل رکھا، کھاؤ، میرے گھر پہ دعوت، کھاؤ، انجوائے کرو، آؤ، تم میرے اوپر ہنستی ہو نا، آؤ میرے گھر پہ آؤ. اس کے بعد جب عورتیں بیٹھ گئیں، ہاتھ میں چھری، اب نگاہ کی یوسف کو دیکھیے کہ یوسف کا جمال کیا ہے. ایک مرتبہ جناب زلیخا نے آواز دی، وقالت اخرج، یوسف باہر نکلو. عورتیں بیٹھی، تصور کیجئے، ہم امیجن، اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو یہ عورتوں کے ایکسپریشنز کے بارے میں تو نہیں کر سکتا وہ ایکسپریشن کہ کیسے ایکسپریشن تھے، آپ کو ملے گا تفسیر میں کہ ان کے ایکسپریشنز کیا تھے جب انہوں نے یوسف کے جمال کو دیکھا. جناب زلیخا نے حکم دیا، وقالت اخرج، زلیخا نے کہا یوسف باہر نکلو.
جب یوسف باہر نکلے فلما رأینہ اکبرنہ، ایک مرتبہ یوسف کو دیکھا اور دیکھا کہ یوسف کتنا حسین ہے، یہ دیکھنے کے بعد کہا فقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ایک مرتبہ جو چھری ہاتھوں میں تھی اس چھری سے انہوں نے یوسف کو دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. یہ عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور جب ہاتھ کٹ گئے تو کہا حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا بشر کریم، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک ملک ہے، ایک فرشتہ ہے، انسان نہیں. اب میری چشم تصور یہ دیکھ رہی ہے کہ زلیخا شاید اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی کہ عورتوں کو کیا ہو رہا ہے، جو عورتیں میرے اوپر الزام لگائے بیٹھی ہوئی تھیں. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے فَهَذَا الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے وہ جس کے لیے تم میری ملامت کرتے تھے. اب کیا ہوا وی پی، کیا ہوا تم لوگوں کو؟ اب تم لوگوں کو کیا ہوا؟ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے تم نے، مجھے تم بلیم کرتے ہو. اتنا کمال، اتنا جمال یوسف کا، اتنے خوبصورت یوسف زلیخا کی نگاہ میں. سنیے، یوسف نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، یوسف نے چھوڑ دیا اس لیے کہ عشق معبود میں ڈوبے ہوئے تھے. ایک مرتبہ جب مصر کے عزیز بن گئے یوسف، اور اس وقت پروردگار عالم نے جناب یوسف کو حکم دیا یوسف جاؤ زلیخا کو تلاش کرو. جناب یوسف زلیخا کو تلاش کرنے آ رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا بس، اور میں آپ کو وہ پرسیپشن دکھانا چاہتا ہوں جو اہل معرفت کا ہے. ایک مرتبہ کہا جاؤ اور زلیخا کو تلاش کرو. وہ زلیخا یاد ہے تم کو؟ وہ زلیخا کہا مالک یاد ہے. کہا جاؤ زلیخا کو تلاش کرو، جاؤ یوسف زلیخا کو تلاش کرو. جناب یوسف آئے، زلیخا کو دیکھا. حالت کیا تھی جناب زلیخا کی؟ کمر جھکی ہوئی تھی، منہ بوکھلا گیا تھا، جھریاں آنکھوں کی بھویں گر گئی تھیں، جھریاں آ گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، گفتگو کی طاقت نہیں تھی، بوڑھی ہو گئی تھی. ایک مرتبہ یوسف آئے اور دیکھا کہ زلیخا اونٹ کی مہار ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے. صاحب معراج السعادہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جناب یوسف نے جناب زلیخا کو دیکھا تو کہا مالک بس میں نے دیکھ لیا، مالک میں نے زلیخا کو دیکھ لیا، الحمدللہ رب العالمین. جناب یوسف کو نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کہا بس مالک میں نے دیکھ لیا. کہا نہیں یوسف تمہیں معلوم ہے یہ تم سے کتنی محبت کرتی تھی؟ کہا جانتا ہوں میرے اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی. کہا یوسف تم دلیل چاہتے ہو تمہاری محبت کی؟ صاحب معراج السعادہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا ہاں میرے مالک دلیل دے دیکھوں کہ اب بھی اس میں محبت ہے یا نہیں. تو صاحب معراج السعادہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ میں مہار تھی اور کہا جناب یوسف نے زلیخا کو دیکھ کے کہا زلیخا یاد ہے میں کون ہوں؟ تمہیں یاد ہے میں کون ہوں؟ تو زلیخا نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو جھجور کے یوسف کو دیکھ کے کہا ہائے یوسف. صاحب معراج السعادہ لکھتے ہیں یہ ہائے کہنے سے ہاتھ میں جو مہار تھی وہ عشق یوسف میں جل گئی. یہ ہاتھ میں جو مہار تھی وہ عشق یوسف میں جل گئی. ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا مالک دیکھ لیا میں، دلیل مل گئی، یہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. کہا نہیں یوسف اب اس سے شادی کرو. یوسف اب زلیخا سے تم شادی. مالک اس سے شادی کروں؟ یہ بوڑھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بھویں گر گئی ہیں، جھریاں ہیں، منہ بوکھلا گیا ہے، سفید بال ہیں. مالک میں اس سے کیسے شادی کروں؟ میرے اللہ میں اس سے کیسے شادی کروں؟ کہا نہیں یوسف گھبراؤ نہیں، میں زلیخا کو جوان کیے دیتا ہوں. معجزے سے جناب زلیخا کو جوان کیا. اب جو جناب زلیخا نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جوان ہو گئی، سبحان اللہ، ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھ کے کہتی ہیں یوسف یہ کیا ہو گیا؟ جناب یوسف نے کہا یہ میرے مالک کی قدرت ہے، یہ میرے پروردگار کی قوت ہے، یہ میرے پروردگار کا کام ہے.
تو جناب زلیخا مسلمان ہوئی، یوسف کے ہاتھ میں مسلمان ہوئی، جوان ہوئی، یوسف نے شادی کی. میں اس واقعے کو کاٹ رہا ہوں. یوسف نے شادی کی، زلیخا کے ساتھ شادی ہوئی، یوسف و زلیخا کی شادی ہوئی، زلیخا کو اپنے گھر میں لائے. اب زلیخا مسلح بچھا کے یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو، اے اللہ اے وہ، اے اللہ اے وہ، اے اللہ اے وہ، سجدہ کیے جا رہی ہیں مسلح پہ. ایک دن گزرا یا اللہ یا ہو، دوسرا دن گزرا یا اللہ یا ہو، یا اللہ، تیسرا دن گزرا یا اللہ یا ہو، بس تسبیح کیے جا رہی، یا اللہ یا ہو، yahoo.com نہیں، یا اللہ یا ہو، اے اللہ اے وہ کہتی جا رہی ہے جناب زلیخا. جب کچھ دن گزر گئے جناب یوسف آئے اور کہا زلیخا میں نے تم سے شادی کی ہے، ذرا میری طرف بھی تو دیکھو، اتنا دیوانی تھی میرے عشق کے پیچھے. زلیخا نے کہا یوسف نہیں، اب مجھے عشق حقیقی مل گیا ہے، اب مجھے عشق حقیقی مل گیا. میں یہ سوچتی ہوں جس نے تیرے حسن و جمال کو خلق کیا وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا. جس نے تیرے حسن و جمال کو خلق کیا ہے وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا. ارے اہل معرفت کے سامنے دنیا کی محبت کوئی شے نہیں رکھتی. اگر یہ نگاہ پروردگار کو دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکیں گی جب تک میں اپنے آپ کو نہیں جانوں گا. نہیں دیکھ پاؤں گا میں اس خدا کو، اس حسن کو، اس جمال کو، اس رحمت کو، اس کرم کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا جب تک کہ میں اپنے آپ کو اس بدن سے باہر نہ نکالوں. جو محبت میں جذب ہیں، جو محبت میں غرق ہیں، امیر المؤمنین دعائے کمیل میں کہتے ہیں یا ربی صبرت علی عذابک، میرے مالک میں عذاب کو سہ سکتا ہوں، فکیف اصبر علی فراقک، میں تیرے فراق کو کیسے ٹولریٹ کر سکتا ہوں. مگر خدا ہو ساتھ میں تو فراق ٹولریٹ نہ ہو سکے اگر نہ ہو، لیکن خدا ہی نہ ہو، جس خدا کو میں جانتا ہوں وہ خدا ہی نہ ہو تو فراق ہی فراق ہوگا. کوئی مسنگ، آپ نے کبھی مس کیا ہے خدا کو؟ 2 لمحے کے لیے بھی ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے میرے ذہن میں کہ we miss God so much؟ ہوا ہے کبھی؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ میں نے تصور ہی نہیں کیا اس کو اپنے نزدیک، کیونکہ میں نے اس کو اپنے نزدیک پایا ہی نہیں. یا اللہ، دعائے عرفات پڑھیے، دعائے عرفات پڑھیے اور دیکھیے سید الشہداء کیا کہتے ہیں، میرے مالک اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھو دیا. اللہ اکبر. کبھی ہم اس خدا کا تصور کریں، مگر یہ آنکھیں ہیں جو آنکھیں صرف اس کو بدن سمجھے ہوئے ہیں، جو میں کو نہیں جانتے، جو مجھ کو نہیں جانتے. میرے عزیز دوستو، یہ آنکھیں خدا کا جمال کا مشاہدہ کیسے کریں؟ میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ اگر ہو سکے گا تو اس موضوع کو آگے بھی بڑھاؤں گا. یہ تو حسن یوسف تھا، جمال یوسف تھا، اور فاطمہ کلال نوک نیزہ پہ سر بلند تھا. لوگ دیکھ رہے تھے یہ زہرا کا یوسف تھا، جس میں جمال یوسف ایک طرف تھا، یہ زہرا کا یوسف تھا، یہ فاطمہ کا یوسف تھا. کون؟ وہ سید الشہداء جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا لب فرات پہ ذبح کر ڈالا. عزاداران امام حسین، ثانی زہرا نے اس کٹی ہوئی گردن کو کیسے دیکھا؟ جب شام میں سروں کو واپس لوٹایا گیا ہے، بس 2 جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مصائب کے. جب جناب زینب کا تصور کیجئے، کون زینب؟ کربلا میں ان کی ایج یا 57 یا 58 سال کی تھی. عبداللہ حالت کیا ایج تھی؟ 57 یا 58. کربلا میں جناب زینب کی یہ عمر تھی. عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں جناب زینب کے بارے میں کہ مدینے میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ زندان شام سے چھٹ کے مدینے میں آیا ہے تو عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے باہر دیکھا
میں اپنے گھر کے باہر آیا، میں نے دیکھا ایک بی بی میرے گھر کے باہر کھڑی ہوئی، میں نے دیکھا میرے گھر کے باہر ایک بی بی کھڑی ہوئی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز، حل لک من حاجہ، کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ بس یہ پوچھا تھا میں نے کہ اس نقاب پوش بی بی نے اپنے نقاب کو الٹ کے کہا ابن عم نہ پہچانا میں زینب ہوں، ابن عم نہ پہچانا میں کون ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ یہ حالت تھی جناب زینب کی کربلا میں۔ عزاداران امام حسین سید سجاد کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے پھوپھی اماں کو بیٹھتے ہوئے نماز کی حالت میں پایا، نماز پڑھ رہی تھی مگر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ کو کبھی بھی میں نے اس عالم میں نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہو اور بیٹھی ہوئی ہو۔ کہا سید سجاد آؤ، تم جانتے ہو جب بھی پانی آتا تھا کیا ہوتا تھا؟ کبھی میں بچوں کو دیتی تھی، کبھی بیویوں کو دیتی تھی، کبھی مردوں کو دیتی تھی، مگر کبھی بھی میں پانی نہیں پیتی تھی، اس لیے کہ پانی بہت کم ہوتا تھا، کھانا بہت کم ہوتا تھا۔ میری حالت یہ ہو گئی، ضعف کا عالم یہ ہو گیا کہ نماز پڑھتی ہوں مگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھتی۔ یہ زینب کا عالم تھا۔ بس عزاداران امام حسین جب کربلا میں تھیں تو گریہ کیا، بہت روئیں، مگر حسین کو روئیں، علی اکبر کو روئیں، قاسم کو روئیں۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ نکلا کوفے میں آیا، کوفے میں جب سروں کو دیکھا تو ہمیشہ کہا ہوا اخا، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، اے عباس، اے علی اکبر، اے قاسم، گریہ کرتی رہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اون و محمد کا نام کبھی زینب نے اپنی زبان سے نہیں نکالا، کبھی بھی کربلا میں یہ نہیں کہا وا عونا وا محمدہ، زینب نے نہیں کہا، کوفے میں بھی نہیں کہا، زندان شام میں بھی نہیں کہا۔ پہلی مرتبہ جناب زینب نے وا عونا وا محمدہ کب کہا آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کب کہا؟ جب بھی سر ملے، بلکہ شام کے زندان میں جب سروں کو لوٹایا گیا ہے، جناب زینب نے حسین کا سر لے لیا، ام کلثوم نے عباس کا سر لے لیا، جناب ام لیلہ نے علی اکبر کے سر کو لے لیا۔ رباب کے پاس کوئی تھا نہیں جس کے سر کو رباب اٹھا سکتی۔ علی اصغر کربلا میں دفن تھے، سکینہ شام میں تھی۔ ایک مرتبہ جب سر، جتنے بھی سر تھے، جب سب بیویوں نے لے لیے، دو چھوٹے چھوٹے سر پڑے ہوئے تھے جس کا کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ سے کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں کربلا میں نہ تھی؟ کیا ان بچوں کا کوئی کربلا میں نہ تھا؟ آواز آئی خبردار، یہ زینب کے دونوں نحال ہے، یہ زینب کے دونوں نحال ہے۔ عزاداران امام حسین پہلی مرتبہ وا عونا وا محمدہ، یا عون محمد کا نام زینب نے کب لیا؟ جب کربلا سے مدینہ آئی ہیں اور مدینے میں نانا کے پاس گئیں، نانا سے شکایت کر لی، ماں کی قبر سے فارغ ہو گئیں، اپنے گھر میں آئیں، داخل ہوئیں، خدا کسی ماں کو اجڑا ہوا گھر نہ دکھائے، اپنے گھر میں داخل ہوئیں۔ ایک مرتبہ اپنے عبداللہ ابن جعفر کو اپنے پاس بٹھایا، پہلی مرتبہ اون محمد کا نام لیا، اے ابن عم اون کا پرسہ قبول کیجئے، اے ابن عم محمد کا۔ بات ہے